عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کا سعودی دارالحکومت ریاض میں اجلاس، علاقائی سلامتی اور استحکام کو سپورٹ کرنے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کو ناقابل قبول قرار دے دیا، کہا ضرورت پڑنے پر سعودی عرب فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ پاکستان نے تمام ممالک پر حملوں کے خاتمے پر زور دیا۔ ایران نے قطر پر دوبارہ حملہ کیا تو کشیدگی بڑھے گی، امریکی صدر نے متنبہ کر دیا۔ ایران کے خلیجی ممالک میں گیس اور تیل تنصیبات پر حملے بلا جواز اور غیر منصفانہ قرار دے دیے۔ کہا کہ امریکہ ایران پر ایسی طاقت کے استعمال کرے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اسرائیل دوبارہ پارس گیس فیلڈ پر حملہ نہیں کرے گا۔ کراچی میں بارش کے دوران مختلف حادثات، جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ چھت اور دیواریں گرنے سے 60 افراد زخمی، بلدیہ مواج کھوٹ کے قریب دیوار گرنے سے 11 افراد جاں بحق ہوئے۔ نشے کے عادی افراد بارش کے باعث عمارت میں جمع ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا مواج کھوٹ واقعے کا نوٹس، شرجیل میمن کا واقعے پر افسوس کا اظہار۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی مجید کالونی لانڈھی آمد، بارش کے باعث مکان کی دیوار گرنے سے جاں بحق میاں بیوی کی فیملی سے تعزیت۔ گورنر نے حادثے میں زخمی خواتین اور بچوں کی عیادت اور مالی معاونت کی۔ تدفین میت کو آبائی علاقے منتقل کرنے اور دیگر اخراجات اپنی جانب سے ادا کرنے کا اعلان کیا۔ ایران نے جنگ کا نیا مرحلہ شروع کر دیا، ایرانی توانائی تنصیبات پارس گیس فیلڈ پر حملے کا بدلہ۔ ایران کے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور قطر پر حملے، قطر کی راس الفان صنعتی شہر پر حملہ، دنیا کی سب سے LNG ایکسپورٹ تنصیب میں آگ لگ گئی۔ ریاض پر بیلسٹک میزائل حملے، 4 میزائلوں کو فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ ابوظہبی کی ہیشان گیس تنصیبات اور باب فیلڈ پر میزائل داغے۔ پاسداران انقلاب کہتے ہیں کہ ہمیں توانائی تنصیبات پر حملے کے لیے مجبور کیا گیا، پڑوسی ممالک کی توانائی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اسرائیل کا ایران کی پارس گیس فیلڈ پر حملہ، 25,000 ملین مکعب فٹ سے زائد ایرانی گیس کی پیداوار معطل۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، برنٹ کروڈ کی قیمت بڑھ کر $108.66 فی بیرل تک جا پہنچی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ بھی $98.65 فی بیرل ہو گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی ساؤتھ پارس فیلڈ ایران اور قطر کی مشترکہ ملکیت ہے۔ ایران کا اسرائیل پر حملے میں پہلے کبھی نہ استعمال ہونے والے ہتھیاروں کا استعمال، تل ابیب کے 8 علاقوں میں تباہی پھیلی، کئی علاقوں کی بجلی منقطع، ٹرین سروس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ بن گوریان ایئرپورٹ پر ری فیولنگ طیاروں بے نشانہ، 3 طیارے تباہ۔ ایرانی فوج کا جنگ کے آغاز سے اب تک 600 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران کی توانائی تنصیبات پر مزید حملے نہ کیے جائیں، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ کہا ٹرمپ کے مطابق تیل تنصیبات پر حملوں سے ایران کو پیغام پہنچ چکا ہے۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں اشتعال انگیزی جاری رکھی تو مزید حملے کیے جا سکتے ہیں۔ ٹرمپ کو ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر حملے کا علم تھا۔ آپریشن غضب للحق میں 707 دہشت گرد ہلاک، 938 زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں کی 255 پوسٹیں تباہ، پاکستان کا 44 پوسٹوں پر قبضہ۔ افغانستان بھر میں 81 دہشت گرد ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیوں کے دوران 237 ٹینک، 72 بند گاڑیاں اور توپیں بھی تباہ کی گئیں۔ کابل، ننگرہار اور قندھار میں دہشت گردوں کے کیمپ، لاجسٹک بیسز اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کا عارضی طور پر آپریشن غضب للحق روکنے کا اعلان، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں سعودی عرب، ترکی اور قطر کی درخواست پر آپریشن روکا گیا۔ 23 اور 24 مارچ کی درمیانی شب تک جنگ بند رہے گی، کسی بھی سرحد پار حملے کی صورت میں آپریشن فوری بحال کر دیا جائے گا۔ علی لاریجانی اور دیگر شہداء کی نماز جنازہ ادا، تہران کا انقلاب سکوئر سوگواران سے بھر گیا۔ شرکاء نے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فضائیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعروں سے گونجتی رہیں۔
علی لاریجانی کو گزشتہ روز شہید کیا گیا تھا۔ لاریجانی سیکیورٹی پالیسی کے معمار تھے۔ علی لاریجانی شہید خامنائی کے قریبی مشیر تھے۔ ایران کا علی لاریجانی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا شہید کو خراج عقیدت۔ کہا علی لاریجانی نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے کوششیں کی، ان کی شہادت کا سخت انتقام لیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا، بدلہ لیں گے۔ خاتم النبیہ ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ جنرل علی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کو سرپرائز ملے گا، ہمارا رد عمل غیر معمولی ہوگا۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران کی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش، تل ابیب لرز اٹھا، کئی عمارتوں اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملوں میں 100 سے زائد فوجی اور سیکیورٹی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ 200 اسرائیلی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی دے دی۔ ایران کے بوش شہر ایٹمی پاور پلانٹ پر حملہ۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ گولہ پلانٹ کے ہاتھے میں گرا۔ ایٹمی پلانٹ اور عملے کے ارکان محفوظ رہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو آگاہ کر دیا۔ IAEA کا کہنا ہے کہ ایٹمی تنصیبات پر حملے نہ کیے جائیں۔ اسرائیل کے لبنان میں وحشیانہ حملے، مزید 12 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی بیروت میں بمباری سے 15 منزلہ رہائشی عمارت زمین بوس ہو گئی۔ مشہورہ علاقے میں بھی زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں اب تک 912 افراد شہید، 2100 سے زائد زخمی ہو چکے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امیر کویت اور عمان کے سلطان سے رابطہ۔ وزیراعظم کی کویت پر حملوں کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس، اختلافات کو مذاکرات اور سفارتکاری سے حل کرنے پر زور۔ کویت کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کا اظہار۔ عمان کے سلطان سے امن اور استحکام پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کا تعمیری بات چیت کو برقرار رکھنے پر زور۔ بلوچستان میں فورسز کی بڑی کامیابی، خاتون خودکش بمبار گرفتار CBYC کا لاپتہ افراد کا بیانیہ بھی بے نقاب ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں بلوچستان کو لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ بلوچیت کے نام پر بلوچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ بلوچستان کے عوام اب دہشت گردی کو قبول نہیں کرتے۔ دہشت گرد بلوچ خواتین کا استحصال کر رہے ہیں۔ افغانستان دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے۔ خودکش بمبار بننے کے لیے ذہن سازی کی گئی۔ کمانڈر ابراہیم کی تنظیمی باتوں سے متاثر ہو کر خودکش مشن کے لیے تیار ہوئی۔ خزدار کی رہائشی 19 سالہ لائبہ نے میڈیا کے سامنے کلئی کھول دی۔ کہا مجھے مزید لڑکیوں کو اس کام کے لیے تیار کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ ملزمہ کو مزید تربیت کے لیے BYC رہنما ڈاکٹر سبیہ سے ملنا تھا۔ لائبہ کی تمام خواتین سے غلط سرگرمیوں کا حصہ نہ بننے کی اپیل۔ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ آج 30واں روزہ، عید کل ہوگی۔ متحدہ عرب امارات میں بھی عید کل منائی جائے گی۔ پاکستان میں عید کل ہوگی یا پرسوں۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اسپارکو کے مطابق آج شوال کا چاند نظر آنے کے امکانات کم ہیں۔ عید الفطر ہفتہ 21 مارچ کو ہوگی۔ عید پر 5 چھٹیاں ہوں گی۔ حکومت پنجاب کا بڑا اعلان۔ اتوار اور 23 مارچ کی چھٹی ملا کر 5 چھٹیاں ہوں گی۔ آج سے عید کی چھٹیاں شروع ہوں گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کی واپسی، بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر رش بڑھ گیا۔ لاہور خالی ہونے لگا۔ متعدد ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار، پردیسیوں سے منہ مانگے کرائے وصول کرنے کی بھی شکایات۔ وقت کم، مقابلہ سخت، عید شاپنگ میں تیزی آ گئی۔ ملک بھر کے بازار بھر گئے، بچے بڑے اور خواتین سبھی خریداری میں مصروف۔ خواتین کو کپڑوں اور جیولری کے بعد من پسند جوتوں کی تلاش ہے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت رمضان ریلیف پیکج کا جائزہ اجلاس۔ 89% مستحقین کو ادائیگیاں مکمل۔
مجموعی طور پر 19,55,620 ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز مکمل کی گئیں۔ وزیر اعظم کا رقوم کی شفاف طریقے سے فراہمی پر متعلقہ اداروں کو خراج تحسین۔ BISP کی تمام ادائیگیاں سوشل پروٹیکشن والیٹ سے کرنے کی ہدایت۔ ملک میں بادلوں کا مٹر گشت، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور میں وقفے وقفے سے بارش، ٹھنڈی ہواؤں نے موسم سہانا بنا دیا۔ ملتان، میاں والی، رحیم یار خان، گھوٹکی، اباڑو، میرپور ماتھیلو اور ڈھیرکی میں بارش، چمن، بارکھان، ڈیرہ بگٹی، صحبت پور میں بھی بارش۔ محکمہ موسمیات نے عید کے دوران بھی مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ PSL کا کاؤنٹ ڈاؤن 11ویں ایڈیشن کے آغاز میں چند دن باقی، تیاریاں جاری۔ آن لائن ٹکٹس کی فروخت جاری، ٹرافی کے شہر شہر جلوے۔ ایونٹ 26 مارچ سے شروع ہوگا۔